کرتی ہیں، حضور رخ پھیر دیتے ہیں. یہ بتلانا تھا کہ میرا اور بھائی ہے اور میں عدل و انصاف کا سبق پڑھانے آیا ہوں، میں کسی کا حق قسم کرنے نہیں آیا. تم کہتے ہو 40 سال بعد سیرت شروع ہوتی ہے، یہاں تو حجرہ حلیمہ بھی شروع ہو رہی ہے. اگر غور کرو اس کا تو ایک ایک لمحہ پیغمبر ہے، ایک ایک ساعت پیغمبر ہے. تو حضور علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا کہ اے اللہ اس کے صدقے بارش نازل کر دے. تو فوراً چھم چھم بارش اتری. تو انہوں نے اس وقت ایک طویل قصیدہ لکھا جس کا یہ شعر ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کی برکت سے بارش اترتی ہے. سمال الیتامہ عصمت للارامل، بیواؤں کا آسرا اور یتیموں کا سہارا. جب 9 سال کی عمر ہے اس وقت کہہ رہے ہیں. اور وہ روایت آپ نے علماء سے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور منبر فراز تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور ہم ہلاک ہو گئے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی. تو آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور پھیل گیا پورے مدینے پہ. اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی اور آقا کریم کی داڑھی پہ تازہ جو ہے وہ اوپر سے قطرے بارش کے گر رہے تھے. اور میں نے حضور کے دانتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا. اور پھر حضور نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی ہے جس کو میرے چچا کے شعر یاد ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور شاید آپ کی مراد ان شعروں سے ہے. اور پھر اس وقت یہ شعر دوبارہ پڑھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. کہا آج میرے چچا ہوتے تو ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو اس دور میں بھی غریبوں، بیواؤں اور دکھیوں کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ بات کر رہا تھا کہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ حضور کے لیے بولا. اور دوسرا مقصد کی تشریح بھی بڑی طویل ہے. صرف قد کی میانہ روی نہیں، ہر عضو کا اعتدال علماء نے لکھا ہے. اور تیسرا ملیحن، نمکین حسن. تو کہا حضور آپ نے کہا ہوا ہے کہ انا املہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن کا مالک ہے. لیکن یہاں تو وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں یہ معاملہ نہیں ہوا. تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اور چھپے ہوئے حسن کا عالم تھا کہ صحابہ دیکھ نہیں پاتے تھے. صرف 25 کے قریب صحابہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کر لیتا ہوں میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا. غور کیجئے وہ کیا طریقہ تھا. کہتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَدَاتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا مِّن ذِهَابِ بَصَرِي. میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے. اور دیکھنے والا کون ہے؟ شاعر. اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. اور شاعر حسن چھپا ہوا دیکھتا ہے تو انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے. اور اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش ہے. تو یہ حسن چھپا کے رکھا گیا ہے. تو اس لیے کہا یہ واقعہ نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور رنگ میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ولی دکنی سے لے کر غالب اقبال تک میں نے تقریباً ہر شاعر کو دیکھا ہے. تو میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ تضاد کا شعر اردو ادب کے دامن میں اس جوڑ کا دوسرا میں نے نہیں دیکھا. تضاد ہے، ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے میں اس کی الٹ بات کی جاتی ہے. اب یہاں تضاد دیکھیے کتنے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف صرف نام ہے. اور ایک طرف عورتیں ہیں اور دوسری طرف مرد ہیں. وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے. اور ان کی انگلیاں ہیں اور ان کے سر ہیں. اور ان کی کٹی ماضی ہے اور یہ کٹاتے ہیں مضارع ہے. اور ان کی کٹی لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے. یعنی کٹنے میں کشٹ
نہیں ہے، کٹانے میں قصد ہے۔ ہاں، کٹانے میں قصد ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، تسلسل بھی ہے، قصد بھی ہے، مزارے بھی ہے، تسلسل بھی جاری ہے، عامر چیمہ سے لے کر علم الدین تک تسلسل باقی رہے گا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی انگلیاں کٹ گئیں لیکن ایمان پھر بھی نہ لائیں۔ یہاں سر بعد میں کٹائے، ایمان پہلے لائے۔